دیکھیں ایک منیمم قسم کی وار تو نظر آ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وار جو ہے، یہ جو جنگ، یہ سیاسی ضرورت ہے، شاید انڈیا کی بھی اور شاید ہماری بھی اس طرح کی بلٹ اپ ہو چکا ہو. انڈیا کی سیاسی ضرورت اس لیے ہے کہ بی جے پی کا جو آغاز ہے یہ 1982 میں ہوا تھا. یہ آر ایس ایس جو تھی یہ 1925 میں بنی تھی ناگپور میں، اور وہاں پر انہوں نے ایک ہندوتوا جو آئیڈیالوجی تھی کہ یہ جو بر صغیر پاک و ہند ہے یہ بنیادی طور پر صرف ہندوؤں کے رہنے کی جگہ ہے، ایک پاک اور پوتر سرزمین ہے. اس میں جو لوگ باہر سے آئے ہیں، مثلا قریشی ہیں، سید ہیں، مرائی ہیں، دوسرے تیسرے، ان کو تو باہر نکال دو، اور جو یہاں کے لوگ ہیں جیسے راجپوت ہیں، جاٹ ہیں، یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ ہندو کر لو. اس تھیوری پہ چلے. 82 میں یہ پالیٹکس میں آئے تو اس وقت ان کو 2-3 سیٹیں ملی تھیں. پھر انہوں نے ایک مدعا اٹھایا بابری مسجد کا، اور بابری مسجد کا مدعا کیا جاتا ہے کہ یہاں رام مندر ہے نیچے اور اس کے اوپر بابری مسجد بنائی گئی ہے. اور اڈوانی نے، آپ کو یاد ہوگا، رتھ یاترا کی تھی، اور یہ پارلیمنٹ میں اس حد تک آ گئے تھے کہ انہوں نے کولیجن گورنمنٹ بنا لی تھی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر پھر بیچ میں ایک منموہن سنگھ کا تھوڑا سا پیریڈ آتا ہے، باقی یہ سارے کے سارے اب تک کے حکم. لیکن لاسٹ الیکشن میں ان کو اب آہستہ سا جو ہے وہ ڈکلائن آنا شروع ہوا. سب سے اہم ان کا تھا وہ تھا یو پی میں انہوں نے یوگی آدتیہ ناتھ کو بٹھایا، اور اس کو، کیونکہ یو پی وہ جگہ ہے جہاں پہ کانگریس جیتی تھی. امیٹھی ایک سیٹ ہے جہاں سے اندرا گاندھی جیتی تھی، راہل گاندھی بھی، اس کا والد جواہر لال نہرو بھی وہیں سے جیتا تھا. یہ وہ میتاب کے علاقہ چھوڑا گنگا بنارس والا، وہ والی جو علاقہ ہے نا، وہ والا. اور اس کے ساتھ پھر بہار بھی اسی طرح کا، پٹنہ کا علاقہ، اور ایک ہی طرح کی ساری تہذیب، ایک ہی طرح کی ثقافت. یہ دونوں جو ہیں یہ پورے انڈیا پہ رول کرتے ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، پولیٹیکل ایلیٹ بھی یہیں پہ آتی ہے. باقی نارتھ ساؤتھ وغیرہ جو وہ تو ایسے ہی ہے، بنگال میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے، لیکن باقی جو ہیں وہ ان کو کوئی نیگلیجیبل صورت ہے. تو یو پی میں ہار گئے. اب آیا گیا تھا بہار کا الیکشن، اور پھر بنگال کا ہے. اب ان دونوں کے لیے آپ کو اینٹی پاکستان، اینٹی مسلمان فیلنگ چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ ہندوؤں کو اکٹھا کرے گے. تو اب یہ انہوں نے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کی ایک جگہ ہے. اب کشمیر میں 2019 سے لے کے اب تک 6 سال ہو گئے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کوئی موومنٹ نہیں چل رہی، کوئی کسی قسم کا مسئلہ. اچانک تو نہیں ہو سکتا نا کہ اچانک جناب 26 بندوں کو مار دیں. تو وہ ایک فالس فلیگ آپریشن جو ہے، جو دنیا آپ کہتی ہے کہ وہ اس پہ تحقیقات کی جائے، لیکن فالس فلیگ آپریشن وہ چیز ہے کہ جس پہ کبھی تحقیقات نہیں ہوئی. 9/11 انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کے اندر نیو یارک سٹی کے 2 بڑے ٹاورز کو 2 جہازوں نے، جو کہ کتنے عرصے تک اس پوری کی پوری جو ہے امریکہ کی جو فیلڈ ہے اس پہ غائب رہے، اچانک وہاں عبوردار ہو گئے. کسی نے کہا یہ راستہ بدل گئے ہیں، میں یہ وہاں جا رہا تھا، یہاں کہاں جا رہا ہے، وہاں روکنا تو پڑتا ہے نا سارا کچھ، لیکن وہ اچانک نمودار. تو فالس فلیگ آپریشن اس کی تحقیق نہیں ہو سکی، تو باقی اس کی کیا ہوگی. اب لگتا یہی ہے کہ یہ جنگ تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن اس جنگ کو آگے بڑھنے سے دونوں ملک روکیں گے. نہ صرف دونوں ملک روکیں گے بلکہ دنیا پوری روکے گی. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، جنگ شروع کی جا سکتی ہے، ختم بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ پھر نا نیچے تک چلے جاتی ہے، اور شروع بھی بڑی اچانک ہوتی. جتنی بھی جنگیں آئی ہیں آپ دیکھیں، جو سب سے بڑی جنگ تھی، جو پہلی جنگ عظیم، وہ ایک شہزادہ تھا اس کا، بوسنیا کا، اس کو قتل کرنے کے شروع ہوئی. وہ مانتے رہے، ہم توان دیتے ہیں یوگوسلاویا والے، انہوں نے کہا نا ان سے تھا نہیں جانا ایسے. وہ والی صورتحال ہو. لیکن چائنا اگر کھل کے نہ بھی آئے تو چائنا اس وقت جو مدد پاکستان کی کر سکتا ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ انڈیا 10 دفعہ سوچے گا آگے بڑھنے کے لیے. نمبر 1، اب اس جنگ اس طرح کی تو رہ نہیں گئی کہ آپ نے ادھر سے بندہ بھیجنا ہے، جاسوس نے کہنا ہے 2 ٹینک ادھر کھڑے ہیں، ادھر نشانہ لگاؤ. اب تو یہ ہے کہ سیٹلائٹ امیجز ہیں. انڈیا جو ہے وہ کرتا ہے گوگل کو استعمال، جو آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. جو آپ لگاتے ہیں نا، جب جاتے ہوئے لوکیشن لگاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی گوگل اس کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ گوگل استعمال نہیں کرتے، وہ بیڈو سسٹم ہے چائنا کا، وہ استعمال کرتے ہیں. اب بیڈو سسٹم جو ہے اس کے اندر آپ انٹرفیرنس اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ اس میں ہیں ہی نہیں.
تو جو پاکستان کو معلومات حاصل ہوں گی انڈیا کے بارے میں وہ انڈیا کو نہیں پتہ ہوں گے، لیکن پاکستان کیونکہ گوگل بھی ہے تو پاکستان اس کی معلومات، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خود اکسائی چین کا علاقہ، پھر اس کے بعد لداخ کا علاقہ، اور یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے یہ چین جو ہے اس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے گزشتہ 3 سالوں سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1000 اسکوائر کلومیٹر انڈیا کا جو ہے وہ چین نے لے لیا ہوا ہے لداخ کا۔ اب حالت آپ دیکھیں، وہ اس کو کہتے ہیں میکموہن لائن، وہاں پر اگر چائنا اپنی فورسز ہی کھڑی کر دیتا ہے تو انڈیا کو وہ علاقہ جو ہے اس کے اوپر اپنی فورسز وہاں بھیجنی پڑیں گی، لاجسٹکس بھیجنی پڑیں گی، ٹینک بھیجنے پڑیں گے، باقی ورنہ تو وہ آگے بڑھ جائیں گے، وہ تو علاقہ بے آب ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے کہاں آگے۔ وہیں پر کونے پہ سیاچن گلیشیئر بھی، اور اگر چائنا وہاں سے آگے تو سیاچن گلیشیئر بھی چین کا ہو جائے گا، وہ تو کونا لگتا ہے چین کا جو سیاچن گلیشیئر کے ساتھ۔ ایک دوسری چیز یہ، تیسرا یہ ہے کہ چائنا نے جو سسٹم ہمیں میزائلس کا دیا ہے وہ رافیل کے مقابلے میں زیادہ افیکٹو ہے، اس کو کہتے ہیں 10 ہے، اب وہ جو ہے وہ اس کو لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا، ریڈار کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی طرح انڈیا کے جو طیارے ہیں ان کی جو ہے نا R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، یہ ہے ان کے پاس، فرانس کے پاس۔ یہاں جو JF سینٹر کامرا میں بنتے رہے ہیں، JF 17 جو ہیں، اس کی R&D بھی آپ کو شیئر کی گئی ہے۔ اسی لیے جو F-16 ہے پاکستان کے لیے ناکارہ ہے، اس کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے نا وہ پاکستان سے باہر آپریٹ ہی نہیں ہو سکتا، باہر نکلتے ہیں تو ختم۔ دوسرا بات ہے کہ وہ یہاں تک اطلاعات ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کے اندر جاتا ہے اس کے اندر دیکھنے کے لیے تو ادھر سے ٹلی کھڑک جاتی ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ میں پھر سعودی عرب میں گیا تھا تو سعودی عرب میں ایک گاڑی تھی، آئی تھنک کون سی گاڑی تھی اس میں، میرا لیکسس سے کوئی، تو اس کے اندر ایک بٹن تھا، تو وہ بٹن اگر اس کو آن کرتے تھے نا اس کو، تو فوراً امریکہ میں اس کی وہ کیا پرابلم ہے بتائیں، کیا صورتحال ہے، تو وہ اس کو بتانا شروع ہو جاتے تھے، سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ ہوتے تھے۔ یہی ہمارا JF تھا، یعنی وہ گاڑی عام آدمی کی تھی، یہ تو پھر F-16 ہے۔ تو اس طرح میں 10 دفعہ سوچے گا انڈیا جو ہے کہ اس معاملے کے اندر آگے بڑھے۔ سب سے اہم بات چائنا کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ گلگت بلتستان کے علاقے کو کس طور پہ قبضہ کر لے تاکہ اس کی ریسورسز، منرل ریسورسز جو ہیں ہمارے ساتھ مل کے شیئر کر لے اور دیوسائی پلین میں ہم آ جائیں۔ چائنا کو 2 نقصان ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے پڑوس میں امریکہ آ کے بیٹھ جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کا CPEC کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کوشش یہی ہے کیونکہ انڈیا کو مجبور کرے گا امریکہ وہاں جاؤ لڑو، وہ یہاں چکر چلانے کی کوشش کرے گا، نہیں یہیں لڑوا کے 2 بندوقیں 2-3 شہید بنا کے ایک کو بھی چکر دے کے ہم اس کے بعد کہیں بھی کمال ہو گئے، جیسے انہوں نے کارگل میں کیا۔ کارگل میں یہی کیا انہوں نے، کارگل میں قوم کو، آپ سوچیں کہ کارگل کے اندر ہوا یہ تھا کہ جب کارگل انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے تو لائنیں لگ گئی تھی لوگوں کی ہم بھرتی ہونے کے لیے، فوج کا morale ایک دم بوسٹ کر گیا تھا کارگل کو۔ تو یہ کریں گے وہ لوگ۔ ٹرمپ نے سب سے پہلے آ کے جو بات کی تھی کہ یہ جو ہے وار ہم نہیں ہونے دیں گے کسی طور پر بھی، اور اس نے آ کے بند بھی کرا دی، یوکرین بھی بند کرا دی اور غزہ بھی بند کرا، لیکن غزہ جو ہے وہ شروع ہو گئی اور ٹرمپ کچھ نہیں کر سکا۔ اب یہاں پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ بیسیکلی اسرائیلی خواہش بھی ہے کہ اس ایک ہی ملک رہ گیا ہے وچ از نیوکلیئر پاور بھی ہے اور تھوڑا سا اسٹیبلائز بھی ہے، ورنہ اسرائیل نے اپنے ارد گرد تمام ممالک کو ختم کر دیا۔ سیریا ایک بہت بڑی قوت تھی، ختم ہو چکی ہے اسرائیل کے ارد۔ لبنان تھی، حزب اللہ اس کے اندر تھی، حزب اللہ کے یکے بعد دیگرے 3 قیادتیں ختم کی، حسن نصر اللہ سے لے کے نیچے تک سب۔ لبنان اب اتنا مقروض ہو چکا ہے کہ اس کے تیل نہیں خرید سکتا، یہ حالت ہو گئی۔ جارڈن ان کا اپنا تھا، وہ لے لیا ہوا۔ مرسی آیا تھا، بیچارہ جیل میں شہید کر دیا گیا، وہاں فوج ہو گئی۔ عراق میں صدام حسین قوت تھا، تب ختم ہو گیا ہوا۔ ایران دور ہے، ایران کو راستہ پہلے دیا تھا، اب ایران کو بھی انہوں نے ریسنٹلی ان کی جو انہوں نے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مارا، پھر اسماعیل ہانیہ کو، اس کو وہاں رہ گیا پاکستان۔ اب پاکستان کو اسرائیل تو خود تو نہیں کرے گا نا، تو کاؤنٹر کرے گا وہ اس سے، انڈیا سے۔ تو ایک اسرائیل وہ جو ہے کہ ایک ایسی کوئی پراکسی ٹائپ وار جو ہے پاکستان کے اندر شروع کر دی جائے کہ جس کے اندر پاکستان ہماری طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ تو ایک یہ بھی ہے، چائنا براہ راست تو نہیں آئے گا، لیکن چائنا کا پاکستان کا بارڈر کلوز ہے، چائنا پاکستان کو ہر چیز پہنچا سکتا ہے۔ راستہ امریکہ میں سے اڑ کے آئے گی نا چیز، یہاں تو اڑ کے آنی نہیں، تو وہ خاموشی سے خاموش رہ کے بھی بڑی مدد کر سکتا ہے۔